میں حقوق القرآن کی بات کر رہا تھا، چھڑ گئی. اور پہلا حق میں نے بیان کیا کہ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے اللہ کی کتاب مانا جائے. پیش کر لیا آپ لوگوں نے، زور سے بولو. جی. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ اور اس غائب درجے سے کہ قرآن کے ہر حرف کے مخرج کو بھی پہچانا جائے، مخرج اور حرف کی جو صفات ہیں ان کا بھی ادراک کیا جائے، معروف پڑھا جائے. حروف کون ہیں، ان کی شناخت، کون سے حروف قلقلہ ہیں، کون سے حروف مستعالیہ ہیں، کون سے کیا ہے، کون سے کیا ہے، ان کا علم حاصل کیا جائے. یاد رکھنا مسلمانوں، غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ. اہل عجم قرآن پڑھنے میں حد سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اور اہل عجم میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والے تو ضرورت سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. غلطیوں کی قرآن نے دو قسمیں نکالی ہیں، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی. لحن جلی کا عالم یہ ہے کہ اس سے تو نمازی نہیں. برا مت مانیے گا، میں بڑے ہی تپے ہوئے من سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے سے بڑے ادارے کے مفتی صاحب، شیخ الحدیث، یہ کون صاحب ہے؟ یہ جلالت العلم والفضل، یہ امام المعقولات، یہ علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر ہیں، یہ محدث ہیں. لیکن جب مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا کہ خفی تو خفی، لہن جلی کرتے ہیں. لہن جلی کی تفصیل میں چلا گیا تو 10 منٹ اسی میں چلا جائے گا. بس یوں سمجھ جاؤ قرآن میں ایسی غلطی کرنا جس سے قرآن کا معنی بدل جائے، یا حرف بدل جائے، یا کوئی حرف گھٹ جائے یا بڑھ جائے، ایک الف کی مقدار 2 الف کی مقدار بڑھ جائے. بعض قرآن نے اسے بھی لہن جلی مانا. بہت سے لوگ مد کرتے ہیں، پتہ چلا یہ مد متصل ہے، زیادہ زیادہ 3 الف کھینچو 6 الف کھینچ لیا. بعض نے اس کو بھی لہن جلی مانا. ایسی غلطیاں ہم کرتے ہیں. عام طور پہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، جبکہ صحیح ہے الحمدللہ. نعبدو کہہ دیتے ہیں. یہ سب وہ غلطیاں ہیں جو آپ کی نماز کو ہونے نہیں دیتی. اس لیے اے سلطان پور والوں اور اے گاؤں والوں اور قرب و جوار کے آنے والوں، صرف اپنے بچوں کو بھی نہیں بلکہ میں قاری صاحب سے کہوں گا کہ آپ اپنے ادارے میں تعلیم بالغہ کا بھی اہتمام کریں. 40 سال 70 سال 60 سال کے لوگ بھی آویں اور کم سے کم 1 سال اتنا تو قرآن پڑھنا سیکھ لیں کہ وہ صحیح پڑھ سکے، صحیح سنا سکے. بے شک آپ نے ثواب کی نیت سے تلاوت کی، پتہ چلا غلط پڑھ کے اتنا گناہ کما لیا جتنا ثواب نہ ملتا. کہنے کو تو بہت آسانی سے آدمی یہ کہہ دیتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا وہ حق ہے جسے آج ہندوستان کا مسلمان بہت کم ادا کرتا ہے. ہزاروں رحمت نازل حضرت قاری عبدالرحمن مکی کی ذات پر، جنہوں نے فوائد مکیہ لکھ کر اردو ہندوستان کے ہندی مسلمانوں کو قرآن صحیح سے پڑھنے کی دعوت دی. کروڑوں رحمتیں ہوں قاری ضیاء الدین پر، جنہوں نے اردو میں ضیاء الغیرت لکھ کر کے روایت حفظ سیکھنے کا ہمیں موقع دیا. لاکھوں رحمتیں قاری محب الدین پر، جنہوں نے رموز و اوقاف کا علم ہمیں سکھایا. ساتھ میں معرفت التجوید جیسی آسان کتاب ہمیں رٹنے کی تلقین کی تاکہ ہم مدہ کیا ہے سمجھ جائیں، حروف مستعالیہ کیا ہے سمجھ جائیں، ادغام کیا ہے سمجھ جائیں، اقلال کیا ہے سمجھ جائیں، تشدید کیا ہے سمجھ جائیں، اخفا کیا ہے سمجھ جائیں، غنہ کیا ہے سمجھ جائیں، تاکہ ہم حرف پر کیسے ہوتا ہے سمجھ جائیں، باریک کیسے ہوتا ہے سمجھ جائیں، تنوین کیا ہے سمجھ جائیں، اس کے حقوق کیا ہے سمجھ جائیں، روایت کیا ہے سمجھ جائیں، درائر کیا ہے سمجھ جائیں، تاکہ ہم ہند میں رہ کر جب عربوں کی طرح قرآن پڑھیں تو گنبد خضرا میں لیٹے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت ہندی مسلمانوں کی طرف مسکرا کے کہہ دے کہ تجھ پر سلام، تیری محبت کو سلام، تو عجم میں رہ کے محبوب کی طرح. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ زندہ باد. کہ اشمام کیا ہے، معرفت التجوید کے بارے میں میرے استاذ گرامی حضرت قاری احمد ضیاء فرماتے تھے کبھی کبھی موڈ علیہ الرحمہ کہ اس کتاب کو پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے.
اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مدرسے میں جائے، اس کو زبانی رٹ ڈالے، اس کے مسائل کو پڑھے، کم سے کم اتنا تو ہو سکے کہ ہم اپنی نماز کو صحیح کر سکیں۔ بے شک یہ قرآن کا دوسرا سب سے بڑا حق ہے کہ قرآن کو تجوید و قرآن کی رعایت کے ساتھ، صحت و احتیاط کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ کو تو ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اپنا ادارہ 1 گھنٹہ نکالو دن بھر، قاری صاحب کے پاس آؤ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ نے صرف 1 گھنٹہ دیا تو چند مہینوں میں آپ قرآن پاک کو ایسا پڑھو گے جیسا پڑھنے والا خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے مزین، ایسا پڑھو کہ غیر بھی کہنے لگے جب بندے کے پڑھنے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے پڑھنے کا عالم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب امتی ایسا پڑھتا ہے تو نبی کیسا پڑھتا ہے۔ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، ایک تیسرا حق بھی بتاتا چلو۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو صرف 40ویں اور 30 میں پڑھنے والی کتاب نہ بناؤ۔ حضور فرماتے ہیں قرآن کو سمجھو اور سمجھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ جو حدیث ہے اس کی تفسیر میں ملا علی قاری فرماتے ہیں تعلم اے تفقہ، یعنی ایک ہوتا ہے علم القرآن اور ایک ہے فقہ القرآن، یعنی قرآن کا علم حاصل۔ حضور فرما رہے ہیں قرآن کو سیکھو، یعنی اللہ پاک کیا فرما رہا ہے وہ سمجھو، کیا حکم دے رہا ہے وہ جانو، اس میں تدبر کرو، اس میں فکر کرو، اس کے سمندر میں گہرائی میں جاؤ، موتی جواہر نکالو۔ جب تم قرآن کو پورا سمجھ لو گے تو کائنات میں کوئی بھی ایسا علم نہیں جو تمہیں بیگانہ نظر آئے۔ اگر کوئی الجبرا کی بات کرے گا تو تم قرآن سے جواب دو گے، رمل کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، نحو کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، صرف کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، علم مقابلہ کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، مناظرے کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، جب کوئی وگیان کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، بوٹنی کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، حیات کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، علم توقیت کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، تقویم کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے۔ اسی لیے جب میرے نبی نے اپنے چچا زاد جناب عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب ایک پیالے میں دودھ عطا کیا تو دعا بھی دی اللہم یفقہہ فی الدین، اے اللہ تو میرے چچا زاد کو علم کا فقہ عطا کر، یعنی اس کے سینے میں نور قرآن کو اتار دے۔ جب یہ بولے تو لگے قرآن بول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں لیکن ایک آخری بات اور اسی پہ ختم۔ نکتہ تو آپ سمجھتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک بندو۔ ہم لوگ جب درس نظامیہ پڑھتے تھے تو ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ ایک ایسا بندو ہے جس کو توڑا نہیں، ویبھاجن نہیں ہو سکتا، پرمانو کا ویبھاجن اسمبھو ہے۔ اسکولوں میں بھی پڑھایا گیا، مدرسوں میں بھی جزو لا یتجزا کی بحث میں ہدایت الحکمت میں پڑھایا گیا، اسمبھو۔ لیکن پھر بعد میں تحقیق ہوئی نہیں، اگر ایک نقطے کو 2 نقطوں کے ملتقا پہ رکھو تو اس کا ویبھاجن ہو جائے گا، لیکن نقطہ ہے، بظاہر تو وہ نقطہ دکھتا ہے لیکن اس کے اندر پوری کائنات ہے۔ میرے پاس ایک بھوگول کا جیوگرافی کا ایک اسٹوڈنٹ آیا، اس نے کہا حضرت مجھے نقطہ سمجھائیے کیا ہے، نقطہ ہے کیا؟ میں نے کہا تیرا سبجیکٹ کیا؟ کہا بھوگول ہے۔ میں نے کہا بھارت کا مانچتر، اس نے بھارت کا مانچتر میرے سامنے رکھا، میں نے کہا بتا اس میں بمبئی کہا حضرت ہے، میں نے کہا بمبئی کہا حضرت دیکھیے نا، میں نے کہا بمبئی کہاں؟ وہ دیکھیے نا گوا کے اوپر، پونا کے بغل میں اس سمندر کے کنارے، میں نے کہا بمبئی کہا حضرت دیکھیے نا وہ نقطہ سمجھا رہا ہے، کیا کہا؟ وہ نقطہ۔ میں نے کہا یہ نقطہ بمبئی ہے، کہا حضرت یہ بمبئی، میں نے کہا اسی میں 2 کروڑ کی آبادی، کہا اسی میں 2 کروڑ کی آبادی، اسی میں 50 لاکھ ٹیکسی آئی، اسی میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا آئی، اسی نقطے میں پوری دنیا، پورا بمبئی، ساری کونسلیٹ، ہاں اسی میں ایک نقطے میں پورا نقطے کو ہلکے میں
विज्ञान का विद्यार्थी आया मेरे पास, कहा हजरत मुझे समझाइए। मैंने कहा बता, परमाणु का विभाजन हो सकता है? उसने कहा नहीं हो सकता। फिर भी परमाणु का अस्तित्व है, और इतना पावरफुल होता है कि जिसके पास परमाणु हो वो मुल्क जो है परमाणु सशक्त देश कहलाता है। और बज़ाहिर वो एक नुक्ते की सच्चाई है। अब आप कुरान को देखो, हजरत अबू हसन दुअली हो गए या से लेकर के हजरत इमाम जाफर सादिक तक, वहां से लेके हजरत जलालुद्दीन सयूती और हजरत मुल्ला अली कारी तक सारे मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा कि कुरान पाक को अगर मुख्तसर किया जाए तो सूरह फातिहा, क्या बोलो, यानी सूरह फातिहा में पूरा कुरान है। सूरह फातिहा को मुख्तसर किया जाए तो बसमला, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मुख्तसर किया जाए तो बिस्मिल्लाह की बा, वो जो बा, और बा को मुख्तसर किया जाए तो बा के नीचे का नुक्ता। यानी कुरान को सबको मुख्तसर करो तो फातिहा, फातिहा को मुख्तसर करो तो बसमला, बसमला को मुख्तसर करो तो फिर बा, और बा को मुख्तसर करो तो बा के नीचे का नुक्ता। नुक्ते को फैला दो तो बा, बा को फैला दो तो बसमला, बसमला को फैला दो तो फातिहा, फातिहा को फैला दो तो पूरा कुरान है कि नहीं? समेट दो तो बसमला, बा के नीचे का नुक्ता, एक नुक्ते में पूरा कुरान।